الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہمارا قرآن پاک کا آج دوسرا سبق ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں ہم نے چند باتیں آپ کو بتلائی تھی کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے وضو کا کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے قرآن پاک کے پہلے پیج کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو نہ چھوئے مگر پاکی اور طہارت کے بغیر۔ تو طہارت کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اسی طرح وضو کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن پاک کو پاک صاف کپڑے پہننے کے بعد ہم وضو وغیرہ کرنے کے بعد ہم قرآن پاک پڑھیں۔ جتنا ہو سکے ہم قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے پاکی و صفائی کا، جگہ کا، جس جگہ قرآن رکھ رہے ہیں، ہماری ساری چیزیں پاک و صاف ہونا چاہیے کہ قرآن کریم دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس سے بڑی نہ کوئی کتاب آج تک ہے، نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہونے والی ہے۔ تو سب سے بڑی کتاب جو ہے ہمارے پاک کلام اللہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں پاکی و صفائی کا اور وضو و طہارت کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم سورۃ الناس مکیہ پڑھنے والے ہیں، آیاتہا 6، رکوعہا 1۔ اسی طریقے سے ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جتنے ہم نے نورانی قاعدے کے اندر 28 تختیاں مکمل پڑھ لی ہے، ان تختیوں کا یاد ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ تختیاں یاد ہوں گی تو ہمیں یہاں پر کون سا قاعدہ کہاں ہو رہا ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ جیسے قل اعوذ ہے تو اعوذ عین واو پیش او کے اندر واو مدہ ہو رہا، یہ ہم تختی نمبر 4 کو اگر ایک نظر ڈال دیں گے ہم تو وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ رب الناس تو نون اور میم پر تشدید تو تختی نمبر 13 کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز لے جائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے کو نورانی قاعدے کا پڑھنا قرآن پاک سے پہلے ایک مرتبہ ریپیٹ کر لینا۔ جب کچھ دن تک ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوں گی کہ ہم پہلے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے نورانی قاعدے کے اوپر ایک نظر ثانی ڈال دے بس۔ اسی طریقے سے ہمارے روز کے ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کی وجہ یہ رہیں گی کہ جیسے ہی ہم یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کریں گے سب سے پہلے آپ کو ملیں گا۔ اسی طرح ہم قرآن پاک اب شروع کر رہے ہیں، تو آپ کو ہمارے چینل سے پڑھنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ آپ اپنے سامنے موبائل کی اسکرین پر ہمارے ویڈیوز کو چالو کر لیں، شروع کر لیں، اور اپنے سامنے قرآن پاک کا کھلا ہونا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے اوپر انگلی کا گھومنا، ہماری آواز کے ساتھ آپ کی انگلی چلتے رہنا شرط ہے، تاکہ ہم پورا استفادہ حاصل کر سکیں، پورے طریقے سے یکسوئی کے ساتھ ہم قرآن پاک کو سیکھ سکیں۔ تو آج ہم سورۃ الناس مکیہ پڑھنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو یہاں پہلی آیت ہمیں اس کا ہم ہجے کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو قل
قاف لام پیش قل سب کو اس کے ہجا آتا ہے۔ یہاں پر مین ہمیں کون سی قاعدہ ہو رہا ہے یہ دیکھنا، تو اعوذ کے اندر واو مدہ ہو رہا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اعوذ، ذال کو اعوذ نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ واو کے اوپر پیش کی حرکت ہے، جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ ربن، با زیر بھی، را با زبر رب، بانون زیر بن، نون الف زبر نا، بربن، یہاں پر نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوتا ہے، تختی نمبر 13 کے اندر ہم نے پڑھ لیا۔ اور الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں تو ہم قل اعوذ برب الناس بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن یہاں ہم رک جائیں گے، تو رکنے کی صورت میں اگر زیر پر وقف کرنا ہو، سین کے نیچے زیر ہے، تو آخری حرف پر ہم جزم دے کر سانس توڑیں گے، تو قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، یہاں پر بھی ملکن، کاف نون زیر کن، نون الف زبرنا، یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا۔ آخر میں ہم ناسی ہے لیکن سانس توڑنے کی وجہ سے ہم یہاں ناس پڑھیں گے، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ الہ الناس، لام پر کھڑا زبر ہے، لام کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ہا نون زیر ہن، نون الف زبرنا، ساری جگہ جہاں بھی ناس ہے وہاں پر ایک ہی قاعدہ ہوگا کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا، اور الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوگا۔ آخری حرف پر جو سین کے نیچے زیر ہے وہاں پر وقف کر رہے ہیں، تو یہاں پر آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ من شر الوسواس الخناس، من شر، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے یہاں پر شین ہے، شین را زبر شر، را لام زیر رل، من شر الوسوا، واو الف زبر لا، واو الف زبر وا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ من شر الوسواس، یہاں پر وسواس بول کر ہم آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ سکتے ہیں۔ اگر ہماری سانس کم ہو رہی یہاں پر، اگر ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم پوری آیت پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ من شر الوسواس الخناس، سین لام زیر سل، خان نون زبر خن، نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوتا ہے۔ آخری حرف پر ہم جزم دے کر سانس توڑیں گے، تو من شر الوسواس الخناس کے بجائے ہم پڑھیں گے من شر الوسواس الخناس۔ اب یہاں پر الذی ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے تو من شر الوسواس الخناس الذی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی سانس بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، اتنا بڑا کھینچنے کی طاقت بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم الف کے اوپر زبر دے دیں گے کیونکہ ہمیں ملا کر پڑھنا ہے، تو الذی ہم پڑھیں گے، حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر زی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوگا، کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، یوسوس کے ہجے آسان ہے، فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوگا، کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی صدو، دال واو پیش دو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، کھینچ کر پڑھیں گے۔ را نون زیر رن، صدورن، نون الف زبرنا، فی صدور الناس، یہاں پر بھی ہم ناسی نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر ملا کر پڑھنا ہو، لیکن سانس ہماری آگے نہیں چل سکتی ہے تو ہم یہاں پر وقف کریں گے، تو من شر الذی یوسوس فی صدور الناس، آخری حرف پر ہم جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ آخری آیت ہے من الجنۃ والناس، یہاں پر بھی ہجے آسان ہے، میم زیر می، نون لام زبر نل، من الجیم نون زیر جن، نون زبر نا، من الجن، نون اور میم پر تشدید ہو تو گناہ ہوگا، تختی نمبر 13 کا سبق ہے۔ من الجنتی، واو نون زبر ون، نون الف زبر نا، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ من الجنۃ والناس تھا، آخری حرف پر ہم رکنے کی وجہ سے جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ من الجنۃ والناس،
جس طرح ہم نے پڑھایا ہے اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ تجوید سے قرآن شریف کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں تھوڑی سی محنت اور کوشش کرنا ہے کہ ہماری آواز کے ساتھ آپ کی انگلی بھی رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے یہ سبق ہمیں سمجھائے۔